بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 387 سے ہے 387۔ یستحب غسل المولود عند وضعہ مع الامن من الضرر والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشیطان الرجیم كما ورد في الخبر۔ یستحب مستحب ہے مولود کو دھونا۔ غسل یہاں پہ لکھا ہوا ہے، غسل نہیں ہے، یعنی غسل کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھونا۔ یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ جو ہے اسے غسل دیا جائے گا کہ پہلے سر اور گردن دھوئیں پھر دایاں سے بایاں سے، نہیں، یہ مستحب نہیں ہے کہ بچے کے اوپر جو گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی رطوبتیں لگی ہوئی ہیں تو اس کو دھو دینا، ایک دفعہ دھو دینا، تھوڑا پانی ڈال کے اس سے جو ہے وہ دھو دینا، یعنی سر کو تھوڑا دھو لیں، گردن کو دھو لیں، اسی طریقے سے ترتیب اس میں نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان وضع یعنی جب بچہ وہ پیدا ہو، ان وضع الحمل یعنی جب بچہ وضع ہو جائے، آ جائے دنیا میں، تو پھر اس کو دھو لینا یہ مستحب ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ مع الامن من الضرر، کہ جس میں پھر بچے کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ امن یعنی مکمل طور پہ امن اور محفوظ ہوں، من الضرر کس سے؟ نقصان سے، کہ بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ اس سے بخار ہو جائے گا بچے کو یا اس طرح کوئی اور ایشو، تو پھر اسے دھونا بھی جائز نہیں ہوگا، اسے کیا ایسے ہی رکھنا ہوگا۔ غسل اور غسل میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں، غسل کا مطلب دھونا، اور غسل کیا ہے؟ پورا غسل جو ترتیب سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر غسل کی بجائے غسل کریں، یعنی اپنے پہلے ٹانگیں دھو لیں، سر دھو لیں، گردن، اس طریقے کی ترتیب کے بغیر، تو وہ دھونا کہلائے گا لیکن غسل نہیں کہلائے گا، جبکہ جو غسل میں کیا ہے باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے، پھر قصد قربت کی ایک نیت ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے، یہ الگ چیزیں۔ ہاں بچہ تب نجس ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ پہ خون وغیرہ لگا ہو، اگر خون وغیرہ نہیں ہے تو وہ جو اس کا پانی ہوتا ہے اندر شرمگاہ کے، وہ پانی نجس نہیں کہلاتا، فقط خون کیا نجس کہلاتا ہے، پیپ کی نجس کیا نہیں کہلاتا، اس اعتبار سے۔ لیکن عام طور پہ بچہ خون سے بچ جاتا ہو، یہ مشکل ہے، تو اگر خون سے بچ جائے، خون وغیرہ نہ لگے، تو پھر وہ پاک کی شمار ہو۔ والاذان فی اذنہ الیمنی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو مسلمان کو ہوتا ہے وہ پاک ہی اس کی ولادت ہوتی ہے، وہ خون جو ہے اس کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ نجس کر دیتا ہے۔ والاذان فی اذن الیمنی، اور اذان کہنا اس کے دائیں کان میں اور بائیں کان میں، اقامت کہنا، اور یہ روایت کے مطابق کیا ہے؟ شیطان الرجیم سے یہ کیا ہے؟ عصمت ہے، بچاؤ ہے، یعنی یہ بچاؤ کا سبب بنے گی شیطان الرجیم سے، جیسا کہ خبر میں ہے۔ وہ یستحب ایضا، اور یہ بھی مستحب ہے، تحنیک ہو، حنہ کا جو اننے کو، اس کا مطلب لغت میں کیا ہے کہ کوئی چبائی ہوئی چیز بچے کے تالو کو ملنا، تو تحنیک کا ہم اردو مطلب کیا کرتے ہیں؟ گھٹی دینا، کہ کوئی ایسی چیز بچے کے تالو کے اوپر مل دینا، اس کے کیا منہ میں ڈال دینا، یہ کیا مستحب ہے۔ اور یہ بچے کو تحنیک کیسے کریں گے؟ یعنی اس کے تالو پہ اور اس کے منہ کے اندر کیا چیز ڈالیں گے؟ ماء الفرات، فرات کا پانی ہو، اور تربت الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو قبر کی جو مٹی ہے، وہ کیا یہاں پہ مراد ہے۔ وہ تسمیت ہو، یعنی یستحب ہو، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کا نام رکھا جائے بالاسماء المستحسنہ، وہ نام کے جو اچھے نام ہوتے ہیں، برے نام نہ رکھے جائیں۔ فإن ذلك من حق الولد علی الوالد، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کا حق ہوتا ہے جو اس کے والد کے ذمہ پہ ہوتا ہے، یعنی والد کے اوپر یہ واجبات نہیں بلکہ مستحبات ہیں، یہ مستحبات میں سے ہے کہ وہ بچے کا یہ حق ادا کرے تو اس کا کیا رکھے؟ اچھا نام رکھے۔ وفی الخبر، اور روایت میں یہ جملے موجود ہیں کہ ان اصدق الاسماء معصومیہ بالعبودیت، کہ سب سے جو سچے ترین نام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں عبودیت کا کیا ہو؟ نام رکھا جائے۔ عبودیت کا نام نیچے حاشی میں لکھا ہے کہ جیسے عبداللہ نام رکھتے ہیں، عبد الرحیم رکھتے ہیں، عبد الکریم نام رکھتے ہیں، تو یہ عبودیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا جو ہے وہ بندہ ہے، تو یہ سب سے جو ہے وہ سچے ترین اسماء میں سے ہے۔ وخیرہا، اور سب سے بہترین جو اچھے اسماء میں سے ہیں وہ اسماء الانبیاء، انبیاء کے نام ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین،
اور جب انبیاء کا ذکر آ گیا تو انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کو بھی کیا ہے ملحق کیا جاتا ہے، وہ تلحق بہا یعنی انبیاء کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے اسماء الائمۃ علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام کے نام۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من ولد لہ اربعۃ اولاد، کہ جس کے چار جو ہے وہ اولاد، چار بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوں، ولم یسم احدہم باسمی، اور وہ کسی کا نام بھی میرے نام کے اوپر نہ رکھے، فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، جفا کی ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُكَنِّيهَ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا، اور یہ مکروہ ہے کہ اس کی آپ کنیت ابو قاسم رکھیں کہ جب اس کا نام کیا ہو، محمد ہو، یعنی ابو قاسم اس کی جو کنیت رکھنا یہ مکروہ ہے۔ کنیت کا رواج جو ہے وہ یہاں پہ عربوں میں ہے، تو وہ جس کا نام محمد ہوتا ہے اس کو ابو قاسم جو ہے وہ کہتے ہیں، تو ابھی عراقیوں نے جو ہے اس کو تبدیل کر دیا، تو یہ ابو جاسم جو ہے اسے کہتے ہیں، ابو جاسم۔ اور مجھے عراقی مدرسے سے محمد میرا نام تھا تو وہ ابو جاسم کہا کرتے تھے، کہ جس کا نام بھی محمد ہو اس کی کنیت وہ ابو قاسم، اس سے روکا گیا، مکروہ ہے، تو قاسم کو انہوں نے کیا بنا دیا، جاسم بنا دیا، لیکن اپنی عادت کو نہیں چھوڑا، یعنی عادت کے اوپر باقی رہے، ٹھیک ہے، بس قاسم کو کہتے ہیں قاسم جاسم کا۔ تو بہرحال یہ مکروہ ہے کہ جس کا نام محمد ہو اس کی کنیت ابو قاسم کے طور پر رکھی جائے، کیونکہ یہ رواج بن گیا تھا کہ جس کا نام بھی محمد ہوگا اس کو کیا ابو قاسم کہتے تھے عرب، اور یہ اب تک کیا چلتا آ رہا ہے وہ۔ کما یکرہ، جیسا کہ یہ بھی مکروہ ہے کہ تسمیتہ باسماء اعداء الائمۃ صلوات اللہ علیہم، کہ بچے کا نام رکھا جائے بے اسماء اعداء الائمہ، ان اسماء کا جو ائمہ کے کیا ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، ائمہ کے دشمنوں کا جو نام ہے وہ رکھنا کیا مکروہ ہے۔ اور یہاں پہ جو ائمہ کے دشمن کا نام ہے یہ عرف میں جو مشہور ہو جائے، یعنی عرف میں مشہور ہو جائے کہ یہ جو نام ہے وہ معصومین علیہ السلام کے دشمن کا نام ہے، اور یہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، یعنی حتیٰ کہ یہ جو خلفائے ثلاثہ کے نام ہیں یہ بھی بہت بعد میں، یعنی حتیٰ کہ امام زمانہ کے دور میں بھی اس کے بعد بھی کافی عرصے کے بعد، یعنی جب تشیع کا غلبہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، اس وقت یہ نام جو ہے وہ دشمن اہل بیت کے طور پہ کیا ہے سامنے ظاہر ہوئے، وگرنہ پہلے جو ہے یہ نام کبھی بھی دشمن کے نام پہ کیا مشہور نہیں ہوئے کہ اس طرح سے کہیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ دشمن کے نام پہ کیا مشہور ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے اصحاب کے نام مل جاتے ہیں، لیکن وہ جب ان کے اصحاب کے نام ملے ہیں تو کیا انہوں نے یہ مکروہ کام کیا؟ کہیں گے نہیں، مکروہ کام نہیں کیا، اس زمانے میں یہ اعدائے ائمہ کے طور پہ نام مشہور نہیں تھے، تو یہ چیز کیا عرفی ہے، کہ آج بھی اگر عرف میں کوئی ایسا نام ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ نیا نام ہے، یعنی فرض کے کسی علاقے میں بندہ ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، اور وہ نام اس کے اتنا مشہور ہوا کہ ایک ٹائم پہ اس کا نام کیا ہے، دشمن اہل بیت کے نام پہ مشہور ہو گیا، بالکل نیا بندہ ہے یہ، تو پھر بھی وہ کس میں گنا جائے گا کہ یہ نام جو ہے وہ دشمن اہل بیت کا نام ہوتے ہیں، جیسے وہ نام بولا جائے تو فوراً ذہن کیا ہے اسی طرف جائے، تو اس طرح کے جو نام رکھنا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُخْلَقَ رَأْسُ الْوَلَدِ يَوْمَ السَّابِعِ، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جو بچے کا سر ہے وہ منڈوا دیا جائے، پورے کا پورا سر، وہ یوم السابع یعنی ولادت کے بعد جو 7واں دن ہوتا ہے، 7واں دن ہوتا ہے اس دن۔ وَأَن يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ، اور اس کے بالوں کا وزن کر کے اس کا صدقہ دیا جائے۔ اب صدقہ دینا جو ہے وہ چاہے ذہب کی شکل میں ہو یا فضہ کی شکل میں ہو، اس میں کوئی اختیار ہوتا ہے انسان کو، یعنی یا سونا دے دے صدقے کے طور پہ یا کیا چاندی دیتے۔ وَيُكْرَهُ، اور یہ بات مکروہ شمار کی جاتی ہے کہ ان يُحْلَقَ مِن رَأْسِهِ مَوْضِعًا، کہ بچے کے سر کے ایک حصے کو حلق کیا جائے، وَيُتْرَكَ مَوْضِعًا، اور ایک حصے کو کیا حلق کے طور پہ چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ کچھ قوموں میں تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور وہ پھر بال کیا اس کے لمبے ہوتے رہتے تھے اس طریقے سے، تو یہ کیا مکروہ ہے، پورے کے پوری سر کو جو ہے موننا، یہ کیا مستحب ہے۔ ہمارے یہاں ہے رواج، اس کی اتنی لٹ بنی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی سکھ ہے، اچھا، وہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کیا کرتے ہیں، سب جب بڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیتے اتنی ہیں، جگہ چھوڑ وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی، وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جو اس کی منت مانگتے نا، اور جب تک منت پوری نہیں کریں گے یہ لٹ اس کے۔ ہاں یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ کیا مکروہ ہے، اس طرح کرنا کیا مکروہ۔ تو صحب الولیمۃ عند الولادت، ولیمہ یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ کیا ہے ولادت کے بعد کیا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، بچے کی جب ولادت ہو تو ولیمہ۔ وَيَا إِحْدَى الْخَمْسِ الَّتِي سُنَّ فِيهَا الْوَلِيمَةُ، یہ ان 5 میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر ولیمہ کو کیا ہے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں 5 مقامات کے اوپر انسان کے لیے کیا ہے ولیمہ کیا ہے مستحب ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں تو وہ ایک ہی ہے
یرحمک اللہ، شادی والا جو مورد ہے ہم اسی میں کیا ولیمہ یاد ہے. جیسا کہ یہ روایت ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جب وصیت کی تھی آپ کو تو کہا تھا کہ یا علی لا ولیمۃ الا فی خمس، کہ ولیمہ نہیں ہے مگر 5 چیزوں میں، فی عرس او خرس او عذار او وقار او رکاز. یہ اصطلاحیں بولی تھیں کہ عرس میں، خرس میں، عذار، وقار اور دکار میں، رکاز میں. پھر اس کی تشریح بھی کی اللہ کے رسول نے، فرمایا کہ فالعرس و تزویج، عرس جو ہے وہ شادی ہے، رحمک اللہ، کہ شادی کے وقت کیا ہے ولیمہ کیا ہے مستحب ہے. اور خرس سے مراد کیا ہے نفاس بالولد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاتون کو نفاس آتا ہے ولادت کے وقت، ٹھیک ہے، ولادت یعنی جیسے بچہ پیدا ہوگا اسی دن کا کیا ہوگا، ہو جائے گا ولیمہ ہو جائے گا. والعذار، اور عذار کی تشریح کی کہ الختان، یہ تیسری چیز ہے ختنے کے وقت. اور چوتھی چیز جب وقار کا نام کہا تو اس کی تشریح کی کہ فی بناء دار وشرا، جب کوئی آپ گھر بناتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں، تو گھر بنانا یا گھر خریدنے کے وقت کیا ہے یہ ولیمہ ہو گیا. اور 5واں جو ہے کہ رکاز کا لفظ تھا کہ الرجل یقدم مکہ، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مکہ سے واپس آتا ہے، جب مکہ کے سفر سے واپس آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے لوگوں کو ولیمہ کروانا کیا ہے مستحب ہے. تو یہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے ولیمہ کیا ہے مستحب ہے. کمان احداہا عند الختان، جیسا کہ ان 5 میں سے ایک کیا ہے ختان ہے جو کہ تیسرے نمبر پہ تھی. ولا يعتبر في السنة الأولى ایقاؤها فی یوم الولادہ، ولا يعتبر فی السنة الأولى، یعنی 2 ہو گئے نا اصل میں، ولادت کو بھی الگ تعبیر کیا روایت میں اور ختنے کو بھی کیا الگ تعبیر کیا، یعنی 2 سنتیں ہوگی نا. پہلی سنت کیا ہو گئی یوم ولادت کی ہو گئی، اور دوسری سنت کیا ہوگی یوم ختان کی ہوگی جب ختنہ اس کا کریں گے. وہ لا یعتبر فی سنت اولا، یہ جو سنت اولا ہے یعنی ولادت کے وقت جو ولیمہ کا اہتمام کرنا ہے، اس میں یہ معتبر نہیں ہوتا کہ ایقاؤھا فی یوم الولادہ، کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن ہی کیا ہے ولیمہ کریں، یہ معتبر نہیں ہے. فلا باس بتاخیر، پس ولیمہ کی تاخیر کر سکتے ہیں عنہ، اس سے عن یوم الولادہ، ولادت کے دن سے تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن کتنی بایام قلائل، تھوڑے سے دنوں کی تاخیر کر سکتے ہیں. یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ اسی ولادت کی ولیمہ ہے، 1-2 دن وہی تازہ ولادت ہوتی ہے، 1-2 دن 3 دن اتنی تاخیر کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے. وتتعدى سنتان، اور دونوں سنتوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، یا تتعدى سنتان، ہاں دونوں سنتوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اذا ختن فی الیوم السابع، کہ جب اسے 7ویں دن جو ہے وہ ختنہ کیا جائے، او قبلہ، یا 7ویں دن سے پہلے کیا ہے ختنہ کیا جائے. فعول مفی یوم الختان، پس ختنہ کے دن جو ہے وہ ولیمہ کیا جائے گا بقصدہما جمیعا، ان دونوں کا کیا رکھیں گے قصد رکھیں گے دونوں سنتوں کا، یعنی ولادت والے ولیمہ کے بھی قصد کر لیں گے اور ختنہ والے ولیمہ کے قصد کر لیں گے، تو ایک ہی ولیمہ سے دونوں سنتیں کیا ہو جائیں گی ادا ہو جائیں گی. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں دن تک جو ولادت کا ولیمہ ہے اس کا ٹائم کیا ہے رہتا ہے. 7ویں دن کے اندر جو ہے آپ ولیمہ اور ختنہ دونوں کا انتظام کر دیں تو وہ کیا ہے ثواب دونوں سنتیں کیا ادا ہو جائیں گی. یستحب للولی ان یختن الصبی فی الیوم السابع من ولادتی، ولی جو ہوتا ہے بچے کا باپ یا دادا، اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ وہ بچے کا ختنہ کریں فی الیوم السابع من ولادتی، جب اس کی ولادت کا 7واں روز ہو. 7ویں روز کیا ہے ختنہ مستحب ہے. ولا باس بتاخیر عنہ، 7ویں روز سے تاخیر کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. وحال یجوز له ترکہ الی ان یبلغ ام یجب علیہ ان یختن قبلہ، یعنی ایک بحث ہے فقہا کے درمیان کہ کیا اس کا جو ولی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ بلوغت سے پہلے اس کا ختنہ کر دے، یا جو ہے اس کے اوپر یہ کام واجب نہیں ہے. حال یجوز له ترکہ، یعنی کیا ولی کے لیے جائز ہے کہ ترکہ، کہ ترک الختان، کہ بچے کے ختنے کو کیا کرے ترک کرے، الی ان یبلغ، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے بالغ ہو جائے. یہ بند کر دیں پنکھا مشکل ہے. ام یجب علیہ، یا اس کے اوپر واجب ہے کہ یختنہ قبلہ، یا کیا ہے وہ اس کا ختنہ کرے قبلہ یعنی قبل البلوغ. فیاسی، یعنی فیاسی کیا مطلب، فیاسی لو لم یفعل ذلک من دون عذر، اگر بغیر عذر تو ایسا نہیں کرتا بلوغت سے پہلے تو وہ کیا معصیت ہوگا، گناہگار ہوگا وہ، کیونکہ واجب ہے. تو اس میں کیا 2 وجہ ہیں، 2 اختلاف ہیں، اور صحیح ثانی کا موقف کیا ہے کہ وہ صحیح اول اول، صحیح کیا اول ہے، یعنی اس کے لیے یہ چیز واجب نہیں ہے، مستحب بھی ہے کہ وہ
بچے کی بلوغت تک کیا ہے اس کو ترک کر سکتا ہے، بالغ ہونے کا بچے کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ اگرچہ احتیاط جو ہے وہ اپنے محل میں ہے، یہ احتیاط کیا بنے گی؟ احتیاط مستحب بنے گی، یعنی احتیاط مستحب کیا ہے کہ بلوغت سے پہلے پہلے اس کا ختنہ خود کیا ہے ولی کیا ہے کروائے۔ وَإِذَا لَمْ يُخْتَنْ الصَّبِيُّ، جب بچے کا کیا ہے ختنہ نہ کیا جائے، یا اذا لم یختن الصبی، جب ولی کیا ہے بچے کا ختنہ نہ کرے، حتی بالغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو واجب علیہ ان یختن نفسہ، تو خود اس بچے کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنا ختنہ کیا ہے خود کرے۔ حتی ان الکافر، حتی کہ کافر اذا اسلم غیر مختون، کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان کس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا ختنہ نہیں ہوتا، تو یجب علیہ الختان، تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیا کرے ختنہ کرے۔ وَإِن طَعَنَ فِي السِّنِّ، اگرچہ وہ سن یعنی عمر میں کیا ہے بہت بوڑھا ہو گیا ہو، ما لم یتضرر بہ، جب تک اس ختنہ کی وجہ سے اسے ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی خطرہ کی وجہ سے اس کو بیماری کا اور اس کو کیا ہے مرنے کا یا اور اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیماری کوئی اس طرح کی ایشو نہیں ہے، تو وہ کیا ہے یہاں پہ ختنہ کروانا اس کے اوپر واجب رہے گا۔ الختان واجب لنفسی، یہ جو ختنہ ہوتا ہے یہ فی نفسی واجب ہوتا ہے۔ فی نفسی واجب کیا مطلب ہے؟ خود ختنہ کیا ہے ایک الگ شریعت کا موضوع ہے کہ ہر بالغ عاقل کے اوپر جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر ختنہ کروانا کیا ہے فی نفسی کیا واجب ہے، ایک الگ سے واجب ہے۔ اگر وہ ختنہ نہیں کرے گا تو کیا اس کی نمازیں صحیح ہوں گی یا نمازیں صحیح نہیں ہوں گی؟ تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ نماز روز اس کے ٹھیک ہوں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ فقط جو ہے وہ طواف کے صحیح ہونے کے لیے کیا ایسے شرط رکھا گیا ہے کہ طواف کے صحیح ہونا تبھی ہوگا کہ جب ختنہ کیا ہوا ہوگا، اگر ختنہ نہیں کیا ہوا تو طواف کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ختان لنفسی واجب ہے، یعنی خود اپنے لیے واجب ہے، ایک مستقل واجب ہے۔ وہ شرط فی صحت طواف، اور طواف کے صحیح ہونے میں کیا شرط ہے؟ واجباً کانا ام مندوباً، چاہے طواف صحیح طواف کیا ہو واجب ہو یا مستحب ہو۔ عادات طواف سبھی ہے، سوائے اس بچے کا طواف جو کہ غیر ممیز ہوتا ہے، کہ اللہ طوف ولی ہو کہ جس کو طواف اس کا ولی کراتا ہے، تو غیر ممیز بچے کا طواف کیا صحیح ہو جاتا ہے اگر اس کا کیا ختنہ نہیں ہوا ہوا۔ ولا فرق فی الطواف الواجب، اور یہ جو ہم نے کیا کہ طواف واجب کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ما کان جزءا لحج، کہ طواف واجب جو ہے وہ حج کا جز ہو، ام عمرتن او ام عمرتن، یا عمرہ کا جز ہو، واجبین ہے اور حج اور عمرہ دونوں واجب ہوں، یعنی عمرہ واجب اور حج واجب کا جز ہو، ام مندوبین، یا یہ حج اور عمرہ دونوں مستحب ہوں اور دونوں کا کیا بنے جز بنے۔ تو طواف واجب میں کیا ہوتا ہے، یہ حج اور عمرہ کے جز والا طواف واجب ہوتا ہے، اور ویسے بھی انسان طواف کر سکتا ہے، کعبہ موجود ہے ویسے طواف کرے وہ بھی کیا مستحب ہے، دونوں میں کیا یہ شرط ہے۔ ولیس الختان شرطا فی صحت الصلاۃ فضلا عن سائر العبادات، ختان جو ہے وہ نماز کے صحیح ہونے میں شرط نہیں ہے، یہ جائے کہ جو ہے وہ باقی آپ عبادات کی بات کریں، یعنی بغیر ختنے کے ساری عبادات بھی کہیں درست ہیں۔ اب یہاں پہ وہ بحث آتی ہے کہ ختنہ میں جو ہے وہ کتنی حد میں کاٹنا کیا ہے واجب ہے، یعنی وہ جو عوام میں ایک مثال مشہور ہے کہ شکر ہے جی ختنے میں مولویوں کا اختلاف نہیں تھا، تو اب وہ ختنے والا اختلاف بھی یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، کہ حتیٰ کہ ختنہ کو بھی کیا ہے نہیں چھوڑا، اس میں بھی کیا اختلاف موجود ہے۔ سید سستانی دامت ظل علی کا موقف کیا ہے کہ ختنہ میں کتنا کیا ہے کاٹنا ضروری ہے، کہ اگر اس سے کم کٹے تو پھر ختنہ کیا ہے نہیں ہوگا، اس کی کیا حد بیان کر رہے ہیں۔ الحد الواجب فی الختان، ختنہ میں جو حج واجب یہ ہے کہ ان تقطع الجلدۃ الساترۃ للحشفۃ، کہ اس جلد کو کاٹا جائے کہ جو جلد چھپائے ہوئے ہے، حشفہ یعنی وہ جو ٹوپی ہے جسے سپاری کہتے ہیں اس کو چھپائے ہوئے ہیں، اس جلد کو کاٹا جائے۔ اور یہ جو جلد ہے المسمات بالغلفہ، اسے کیا کہتے ہیں غلاف کہتے ہیں، کور کہتے ہیں، کہ جس چمڑے میں جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے اس ٹوپی کو، اس چمڑے کو کیا کاٹا جائے۔ کتنا کاٹا جائے؟ بحیث تظہر ثقبۃ الحشفۃ، یہاں تک کہ جو اس سپاری کے آگے سوراخ ہے جہاں سے پیشاب آتا ہے وہ سوراخ کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے، یعنی تھوڑا سا کاٹیں کہ وہ سوراخ کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے، وہ چھپا ہوا نہ رہے۔ اور سوراخ کے ساتھ ساتھ اور کیا ظاہر ہو، وہ مقدار من بشرتها، اور جو حشفہ کی مقدار ہے، وہ جو ٹوپی کی کچھ مقدار ہے وہ کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ واجب ہے کہ بس آدھا حشفہ یا آدھے سے کم حشفہ بھی ظاہر ہو جائے آگے سے، اتنا چمڑا کاٹ دیا جائے تو ختنہ کی واجب مقدار کیا ادا ہو جائے گی۔ یعنی وَإِلَّمْ تُسْتَأْصَلْ تِلْكَ الْجِلْدَةُ، اگرچہ اس جلدہ کو جڑ سے جو ہے وہ نہ کاٹا جائے، ٹھیک ہے، تستاصل کیا ہوتا ہے، استاصل یستاصل، کسی چیز کو اصل سے اور جڑ سے کیا ہے کاٹ دینا۔
یعنی جو ماہر ہوتے ہیں ختنہ کرنے والے وہ تو اس پوری جلد کو کاٹتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس آلہ کے اوپر کوئی چمڑا بھی کیا ہے باقی نہیں رہتا. تو صحیح ثانی کہ یہ موقف ہے کہ پورے چمڑے کو کاٹنا کیا واجب نہیں ہے، بس اتنا اگر کاٹ دیا جائے کہ وہ جو آگے ٹوپی ہے حشوہ ہے اس کی کچھ مقدار ظاہر ہو جائے، پوری بھی ظاہر نہ ہو تو یہ کیا کافی ہے. یعنی وہ لم تو اصل تل کا جلدہ تو اگرچہ اس پورے کے پورے چمڑے کو جڑ سے نہ کاٹا جائے، اور ولم یظہر تمام الحشوۃ، اور پورا جو حشوہ ہے پوری جو ٹوپی ہے وہ پوری ظاہر بھی نہ ہو تو پھر بھی کیا ہے درست ہے. وہ بالجملہ ان خلاصہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یجب قطعها بمقدار، کہ اس چمڑے کو اتنا کاٹنا واجب ہے کہ لا یستوک علیہ الاغلف، کہ اس کے اوپر اب اغلف صدق نہ کرے، یعنی یہ نہ صدق کرے کہ یہ کیا ہے اس کے اوپر ایک کور چڑھا ہوا ہے، یہ جو ٹوپی ہے اس کے اوپر پورا کور چڑھا ہوا ہے، یہ صدق نہ کرے. ولا یجب القطع ازید من ذلک، اس سے زیادہ کاٹنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ کاٹتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی جائز کام ہے لیکن واجب نہیں ہے. لا باس بکون الختان، ختنہ کرنے والا کون ہو، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ختنہ کرنے والا وہ کافر حربی ہو یا ذمی ہو. فلا یعتبر فی الاسلام، ختنہ کرنے والے میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. لو ولد صبی و مختون، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ختنہ ہوا ہے، یعنی اس کا وہ چمڑا ہے ہی نہیں اس اوپر، تو ساقط الختان ہو تو پھر ختنہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ختنہ کا موضوع ہی نہیں بچہ، آپ کیا چیز کاٹیں گے، چمڑا تو ہے نہیں. ونستحب، اگرچہ جو ہے وہ مستحب ہے کہ امرار الموسیٰ، کہ وہ جو موسیٰ ہے اس طرح ہے اس کو کیا ہے امرار پھیرا جائے، علی المحل، اس جگہ کے اوپر پھیرا جائے، لِإِصَابَةِ سنت، تاکہ سنت کو کیا کر لیں حاصل کر لیں. تو فقط اس جگہ پہ کیا ہے اس طرح کو پھیر دیا جائے گا، اور وگرنہ جو ہے وہ ختنے کا موضوع یہاں پہ نہیں ہے تو ختنہ کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا. موسیٰ اس طرح، موس، یہ موس استعمال ہوتا ہے بلیڈ وغیرہ کے لیے، سیفٹی کو موسیٰ کہتے ہیں، موس کہتے ہیں. اچھا ایک اور مصحب عقیقہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ولادت کے وقت ولیمہ ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا جی ختنہ کے بعد ولیمہ ہو گیا، یہ دو چیزیں، اور ان دو سے ہٹ کے ایک تیسری چیز کیا ہے عقیقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ولیمہ نہیں کہتے، جس کا نام ہی کیا ہے عقیقہ ہے، جو فقط بچے کا نہیں ہوتا بڑوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو صحب العقیقہ تو عن المولود ہے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا عقیقہ مستحب ہوتا ہے، چاہے وہ ذکر ہو لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. وہ یستحب ان یوقع عنہ فی الیوم السابع، اور یہ مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن. الا یموت قبل ظہر، مگر یہ کہ یہ ظہر سے پہلے اگر فوت ہو جاتا ہے پھر وہ عقیقہ کیا مستحب نہیں ہوگا. وَإِن تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ، اگر جو ہے وہ عقیقہ متاثر ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی وجہ سے، تو لم یسقط، تو یہ عقیقہ کیا ساقط نہیں ہوتا، یعنی مستحب کیا رہتا ہے باقی رہتا ہے. بل لو لم یوقع نسبی حتی بلغ وکبر، حتیٰ کہ جو ہے وہ اگر ایک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ بالغ ہو جائے اور بڑا بھی ہو جائے تو عقا نفسی ہی، تو وہ خود اپنی طرف سے کیا کرے گا عقیقہ کرے گا. بل لو لم یوقع نفسی فی حیاتی، بلکہ اگر اس کی زندگی میں اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو فلا باس ان یوقع عنہ بعد موت ہی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یوقع عنہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد، یعنی مرحوم کی طرف سے بھی انسان کیا کر سکتا ہے عقیقہ کر سکتا ہے اور اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. ولا بد ان تکون من الانعام ثلاثہ، اور یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ عقیقہ کس میں سے ہو، انعام ثلاثہ میں سے ہو، جو 3 جانور قرآن مجید نے اور دیگر روایات میں اس میں سے ہو. غنم ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، غنم کس کی حفاظت کرتا ہے، ذانن کانا او ماذن، چاہے وہ بیڑ ہو یا کیا وہ بکری ہو، یعنی بیڑ بکری دمبا یہ ساری کیا اس میں آ جائیں گی. والبقر والابل، اسی طریقے سے جو بقر اور ابل ہے اس کے اندر بھی کیا ہے، بقر کے اندر وہ بھینس بھی آ جاتی ہے، کٹا بھی آ جاتا ہے، اور کیا ہے بھینسا بھی آ جاتا ہے، بیل بھی آ جاتے ہیں سارے، ابل اونٹ کے اندر تو ساری قسمیں آ جاتی ہیں. تو عقیقہ میں کیا ہے وہ چکن وغیرہ کا کوئی آپشن نہیں ہے، اسی طریقے سے ہرن کے گوشت کا کوئی آپشن نہیں ہے. قربانی میں بھی ایسے ٹھیک ہے. ولا یجزی عنہا، یعنی عقیقہ سے کافی نہیں ہے التصدق بثمنھا، کہ آپ صدقہ کر دیں اس عقیقہ کے پیسے کا، کہ عقیقہ کے پیسے لیں کسی غریب کو صدقہ کر دیں، یہ کافی نہیں ہے. نام یجزی عنہا الاضحیہ، لیکن عقیقہ سے کافی ہے قربانی، یعنی اگر قربانی کی جائے تو وہ عقیقہ کیا اس میں ادا ہو جائے گا. یعنی قانون کیا ہے کہ فمن ذبح عنہ، جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی
اجزاءتہ عن العقیقۃ، تو وہ قربانی اس سے کافی ہو جائے گی عقیقہ سے. یعنی قربانی کا دن ہو تو انسان اپنی طرف سے قربانی کرے گا، جب اپنی طرف سے قربانی کرے گا تو اسی قربانی میں اس کا عقیقہ بھی کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. اور جو استفتاء کیا مکتب سے کہ اس قربانی کے اوپر جو احکام ہیں وہ بھی قربانی والے لاگو ہوں گے، عقیقہ والے احکام لاگو نہیں ہوں گے. یعنی اس کو جو پرورش کر رہے ہیں بچے کی، باپ اور والدہ وغیرہ، وہ بھی کیسے کھا سکیں گے، مکروہ بھی نہیں ہوگا. اور اس کا اور کیا فائدہ ہے؟ ہاں، اس کا ایک یہ ہے کہ قربانی میں اشتراک جائز ہوتا ہے، لیکن اشتراک والی قربانی کے عقیقہ سے کافی نہیں ہے. ایک بندے کی ایک جو قربانی کریں گے نا وہ عقیقہ سے کافی ہوگی. وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ الْعَقِيقَةُ سَمِينَةً، عقیقہ کا موٹا تازہ ہونا یہ کیا ہے، مستحب ہے. اور بعض روایات میں یہ تعبیر آئی ہے کہ ان خیرہا اسمنھا، کہ سب سے بہترین عقیقہ کون سا ہوتا ہے، اسمنھا، جو سب سے زیادہ کیا ہو، موٹا ہو. قیلا یعنی کسی کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے، کسی فقیہ کا یہ نظریہ ہے کہ یستحب ان تجتمع فیہا شروط الاضحیہ، کہ مستحب ہے کہ عقیقہ میں قربانی کی شروط کیا موجود ہوں. یعنی قربانی کی شروط کون سی ہوتی ہیں، واجب قربانی کی شروط، کہ من کونھا سلیمۃ من العیوب، کہ وہ عیبوں سے کیا ہو، پاک ہو. اور بعد میں کون سنھا، اور اس کا جو عمر ہے، سن ہے، سال ہے، اقل من 5 سنین کاملہ فی الابل، اگر وہ اونٹ ہے تو 5 سال سے تھوڑا نہ ہو. واقل من سنتین فی البقر والماعز، اگر وہ گائے ہے اور ادھر سے کیا ہے بکرا اور بکری کے شو ہے، اس میں 2 سال سے تھوڑا نہ ہو. واقل من 7 اشہر فی الزان، اگر بھیڑ اور دمبے کا چکر ہے تو اس میں کیا ہے 7 مہینے سے تھوڑا نہ ہو. یہ شرط جو ہے وہ صحیح ثانی کے مطابق مستحب قربانی میں کیا ہے، احتیاط واجب کے طور پہ عمر والی شرط. کہتے ہیں کہ یہ جو شروط ہیں، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ عقیقہ میں پائی جانا کیا ہے، ضروری ہیں، لیکن ولیکن لم یثبت ذلک، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. وفی بعض الاخبار، بلکہ بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انما ہی شاۃ لحم لیست بمنزلۃ الاضحیہ، یعنی یہ واضح تعبیر ہے اس روایت میں، جس کے ہاں یہ روایت صحیح سند ثابت ہے، کہ بلکہ یہ کیا ہے، ایک شاۃ لحم، ایک بکری ہے گوشت کی، اور یہ اضحیہ کی جگہ پہ نہیں ہے، قربانی کی جگہ پہ نہیں ہے. یجزئ فیہا، یعنی اس حقیقہ میں کافی ہو جاتی ہے، کل شیء، ہر چیز، کوئی بھی جیسا بھی جانور ہو وہ کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. ینبغی، مناسب ہے، نصیحت ہے، یعنی یہاں سے مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، نصیحت ہے کہ تقطیع العقیقۃ من غیر کسر عظامھا، کہ ٹکڑے کیے جائیں عقیقہ کے، لیکن اس میں کیا کیا جائے کہ من غیر کسر عظامھا، کہ اس کی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے. یعنی اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ جوڑوں سے جدا کر لی جائیں، جوڑ سے، لیکن ہڈی کے درمیان میں کیا ہے وہ توڑا اسے نہ جائے. یہ کیا ہے، اس سے ہم مستحب نہیں کہہ سکتے، ینبغی کہیں گے. یہ ایک نصیحت ہے کہ ایسا کیا جائے. وہ یستحب، آگے یہ مستحب ہے، اور مستحب ہے کہ ان تخص القابلۃ، کہ جو دائی ہے اسے خاص کیا جائے، منہا، اس حقیقہ میں سے، بالربع، چوتھے حصے کے ساتھ کیا خاص کیا جائے. وان تکون حصتھا، اور جو دائی کا حصہ ہے وہ مشتمل ہو علی الرجل والورق، کہ ٹانگ کے اوپر، اور ٹانگ کے اوپر جو ہوتی ہے حصہ، اسے کیا کہتے ہیں، ورق کہتے ہیں، ران. ہاں، ورق کہتے ہیں ران کے معنی میں، کہ ٹانگ اور ران یہ پوری کیا ہے اسے دی جائے. وَيَجُوزُ تَفْرِيقُ الْعَقِيقَةِ لَحْمًا وَمَطْبُوخًا، پھر عقیقہ کو تفریق کرنا، تقسیم کرنا، یہ جائز ہے، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو، یعنی گوشت کیا ہے تقسیم کریں، یا کیا ہو مطبوخ، پکا کے اسے تقسیم کریں، دونوں کیا مستحب ہے. کما یجوز، جیسا کہ یہ بھی جائز ہے کہ ان تطبخ، کہ اسے پکایا جائے، وَيُدْعَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی ایک جماعت کو اس کے اوپر کیا دعوت دی جائے. اب وہ جماعت کتنی ہو، 3-4 فقط بندے بلا رہے ہیں، کہتے نہیں، افضل یہ ہے کہ یکون عددہم 10 فما زاد، ان کا عدد کیا ہے 10 کم از کم ہونا چاہیے، 10 سے زیادہ ہوں. یا کلون منہا، ایک تو وہ کیا ہے اس سے کھائیں، اور کھانے کے بعد کیا کریں، وہ یدعون للولد، اس بچے کے لیے کیا کریں، دعا کریں. ویکرہ ان یاکل منھا الاب، اور مکروہ ہے کہ والد اس سے کھائے، یعنی والد کے لیے الگ مکروہ ہو گیا. یہ والد کے علاوہ اور کس کے لیے کھانا مکروہ ہے، او احد، یا ان میں سے ایک کھائے، ممن، یعنی ان افراد میں سے ایک ہے کہ یعولہ، جو اس بچے کی کیا کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، بچے کی پرورش کر رہے ہیں، چاہے وہ اس کو سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، ماں بہنیں فرض کریں بعض کا بچے کی پرورش کرتے ہیں، ماں بہنیں تو آج کل نہیں کرتی، مثلا پرانی کال نہیں، کہ بہن بڑی ہے، مثلا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو سنبھال رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ والدہ ہوتی ہے عام طور پہ. ولا سیما الام، خصوصاً کیا اس کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، یا پرورش فرض کریں اس کا والد نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے،
تو والد کے لیے تو مکروہ ہے ہی صحیح، چاہے وہ معید ہو یا معید نہ ہو۔ والد کے علاوہ یہ جو ہوں گے جو بھی اس کی پرورش کر رہے ہیں، بچے کے اخراجات ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں، ان سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ بل الاحوط استحبابا لہا، بلکہ ولا سی معلوم خصوصاً ماں کے لیے، یعنی خصوصاً ماں کے لیے کیا مکروہ ہے؟ کیونکہ ماں تو مرکزی کردار ہی پرورش ماں کا ہوتا ہے۔ بل الاحوط استحبابا، بلکہ اطاعت مستحب کیا ہے ماں کے لیے؟ الترک ہو، کہ وہ کیا ہے؟ ترک بھی کرے، یعنی ایک تو مکروہ ہے اور مکروہ کے اوپر ایک اور مستحب یہ احتیاط ہے کہ اس سے کیا گوشت نہ کھائے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ نا عقیقہ کہ اگر بہت ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر نہیں کرتے تو گناہ گار تو ہم مستحب ہے، شکریہ۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔ اللہ